ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਓ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله العظيم وأصحابه الكريم أما بعد استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ایک مرتبہ اور محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی و حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. محفل سجا رکھی ہے، محفل نور عقیدت سے سجا رکھی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا رکھی ہے، دل کے ہر ساز کی ہر تار ہلا رکھی ہے. اور یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا، یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے، جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے. اور تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر، تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. جو گھر سے نکلوں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، جو گھر سے نکلوں تو لب پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو، خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور عاشق جلا دے آگ میں سارے کتابوں کے ورق، عاشق جلا دے آگ میں سارے کتابوں کے ورق، ایک نام میرا یاد رکھ یہی دوست کا پیغام ہے، ایک نام میرا یاد رکھ یہی دوست کا پیغام ہے. اور آخر وہ مطلب پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، آخر وہ مطلب پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، بن عشق دل بر کے سچل کیا کفر کیا اسلام، بن عشق دل بر کے سچل کیا کفر کیا اسلام ہے. معزز حاضرین و سامعین، بانی محفل محترم میاں ندیم صاحب اور ان کے دیگر ساتھی شرکاء اور آج کی اس بزم کے خصوصی مہمان جناب عبدالرزاق نوشائی صاحب اور ہم نواب، معزز خواتین اسلام، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور مختصر سا پیغام لے کے آیا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور وہ میرے لیے شاید اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اس پر عمل کر لیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے وہ باعث نجات بن جائے. صرف اتنی درخواست ہے کہ خاموشی برقرار رکھیے گا. بیٹا آپ تھوڑی پیچھے ہو جائیں، تھوڑی پیچھے ہو جائیں تاکہ اور شور نہیں کرنا. بالکل دوستان مکرم، جو آئے مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، توجہ میری طرف چکے، جو آئے مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مشہور آیت ہے قرآن کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اونچی بولیے سبحان اللہ.
اللہ نے قرآن کا ایک نام رکھا ہے ذکر، یہ اس نام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، حضور کے بھی بہت سارے نام ہیں، اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، یعنی حقیقت ایک ہی ہے، وہ جب کتاب کے سانچے میں ڈھلتی ہے اس کا نام اور ہو جاتا ہے، وہ حقیقت جب بشریت کے سانچے میں ڈھلتی ہے اس کا نام اور ہو جاتا ہے۔ ہٹیاں تو بان لیا روپ وٹا آیا ایسا یار پہچان لیا۔ توجہ جی، قرآن کا نام ہے ذکر، کیا نام ہے بولیے؟ ذکر، خاموشی۔ قرآن کا نام ہے ذکر، اللہ نے قرآن کا نام رکھا ہے ذکر، اور ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یاد۔ ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے بولیے؟ یاد۔ یعنی اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت شریفہ میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ایک یاد اتاری ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھی اس یاد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ بات تفصیل میں جانے سے پہلے بھی اگر آپ غور کیجئے، ہر دانشور انسان کو، ہر صاحب عقل کو، ہر ذی شعور کو یہ بات یقیناً اپیل کرے گی، اس کے دل کو ایک دفعہ متوجہ کرے گی، چھیڑے گی کہ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک یاد اتاری ہے۔ یا اللہ یہ کس کی یاد ہے؟ یاد کسی ہستی کی ہوتی ہے نا، بولی جی، یاد کسی ہستی کی ہوتی ہے، کسی محبوب کی ہوتی ہے۔ یا اللہ یہ کس کی یاد تو نے اتاری ہے؟ فرمایا ہر عاشق، ہر محب، ہر بندہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، تو میں نے جو یاد اتاری ہے وہ اپنے محبوب کی یاد میں اتاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ پیر سید محمد اظہر علی رضا چاچا بخاری، پاکستان علیہ گنگولا شریف۔ تو میں نے جو قرآن اتارا ہے اپنے محبوب کی یاد بنا کر اتارا ہے۔ ہم نے الحمد سے جب کھول کے تاب والناس محمد کا ثنا خواہ دیکھا تو اللہ نے اپنے محبوب کی یاد اتاری ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اللہ نے اپنے محبوب کی یاد اتاری ہے۔ اور یہ یاد کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ دیکھیں اللہ پاک ہمیں بھی ایک حکم دیتا ہے، کلام مجید سورہ بقرہ کی مشہور آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو مجھے یاد کرو، اے میرے بندو مجھے یاد کرو۔ اچھا، یاد کی نسبت سے یہ بات بڑی دلچسپ ہے، توجہ رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو یاد کیا، تو یاد کرنے کے لیے پہلے کسی ریفرنس کا ہونا ضروری ہے، پہلے کسی ملاقات کا ہونا ضروری ہے۔ جس سے ملاقات نہیں ہوئی اس کو یاد کرنا ممکن نہیں ہے، اور رب تو وہ ہے جس سے کسی کی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو۔ مولا کیا یاد کریں، کیسے یاد کریں؟ یاد کے لیے جس طرح میں مثلا یہ عبدالعلیم صاحب ہمارے دوست تشریف فرمائے، یہ قصور سے میں ان سے کہوں کہ یار انگلینڈ میں، مثلا میں انگلینڈ رہ کے میں کہ انگلینڈ میں یاد کریں، ہم فلاں جگہ گئے تھے، تو اگر یہ میرے ساتھ تھے تو اس واقعے کو یاد کر سکیں گے، اگر یہ نہیں تھے تو وہ حوالہ ان کے لیے بیکار ہوگا، وہ یاد نہیں کر سکتے۔ یعنی یاد کے لیے ماضی کا کوئی نہ کوئی حوالہ، کوئی نہ کوئی ریفرنس ضروری ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو، اس کا مطلب ہے لازمی اس زمین و آسمان میں، اس کون و مکان میں، اس ازل سے ابد تک کوئی نہ کوئی وقت ایسا گزرا ہے جب بندے اور رب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندے اس ملاقات کو یاد کر۔ کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا گزرا ہے۔ اب جب اس پہ آپ جستجو کریں گے کہ وہ کون سا وقت تھا کہ جس وقت کو یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو سورہ آراف میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ سورہ آراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ آیت ایک آیت میثاق اس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے حبیب جب آپ کے رب نے، جب آپ کے رب نے، اللہ نے، یہ میں نے پہلے عرض کیا نا قرآن حضور کی یاد ہے، اللہ نے قرآن میں حضور کی محبتوں کے اتنے پہلو رکھے ہیں، اتنے پہلو رکھے ہیں
کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ، لیکن جو اللہ کی محبت قرآن میں حضور سے اللہ نے فرمائی ہے، تم ان آیتوں کو، ان حرفوں کو، ان لفظوں کو، ان پہلوؤں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید محمد اطہر علی رضا شاہ صاحب بخاری، آستانیہ گنگوالہ شریف۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا، یہ کہنا چاہا کہ میں نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ربکم ساری مخلوق کا رب ہے، صرف حضور کا رب تو نہیں ہے نا۔ کیوں جی؟ اللہ ہمارا رب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہے نا؟ اللہ کافر کا بھی رب ہے، شیطان کا بھی رب ہے، اللہ اپنی ہر مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کو پالنے والا وہی ہے، کوئی اس کو مانتا یا نہیں مانتا، لیکن رب تو وہی ہے اللہ پاک۔ لیکن اپنے آپ کو اللہ جب اپنا تعارف کراتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ربکم میں تمہارا رب ہوں، رب موسیٰ، یہ بھی نہیں کہتا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے محبوب جب آپ کے رب نے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ہمارے علاقے میں پنجاب میں ان کو عادت ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کا نام نہیں بلاتی، جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے نا اس کے نام لے کر کہتی ہیں کہ فلاں کے ابو۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ہمارا کلچر ہے، فلاں کے ابو کی یہ بات ہے یا فلاں کے ابو کا یہ کام ہے، تو وہ جو فلاں ہے وہ ایک پہلوٹھی کا جو بچہ ہے اس کا وہ ابو ہے، کیا وہ دوسروں کا ابو نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ہے نا؟ باقی جتنی اولاد ہے، 5 بچے ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، سبھی کا ابو ہے نا۔ لیکن وہ بیوی اپنے خاوند کا نام لیتی ہے، صرف پہلے بچے کا نام کیوں لیتی ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو پہلا بچہ جس کی وجہ سے وہ ابا بنا ہے، وہ بچہ اس کو اتنا پیارا ہے جس کی وجہ سے وہ باپ بنا ہے، اس بچے کا نام لے کر وہ کہتی ہے فلاں کے ابو۔ تو اللہ یہ کہتا ہے رب تو میں ہوں، ازل سے ہوں، لیکن میری ربوبیت کا ظہور جس ہستی کی وجہ سے ہوا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ جب اپنا تعارف کراتا ہے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے، توجہ میں آیا میثاق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا۔ اللہ نے یوم ازل، روز ازل، جب آدم علیہ السلام سے تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اور جتنی بھی ان کی اولاد، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، جتنی بھی اولاد قیامت تک ہونے والی تھی، سب کو نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا، سب کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور ان سے ایک سوال کیا، ان سے ایک، یا اس ملاقات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو میری اور آپ کی اپنے رب سے ہوئی۔ ہم اس ملاقات کو آج بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس محفل میں، اس مجلس میں، یہ جتنی بھی ہم دنیا میں مجلسیں سجاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں وہ محفل یاد آ جائے کہ جس محفل میں رب نے ہمیں اپنے سامنے بٹھا کر اقرار لیا تھا۔ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے محفلوں کا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو اپنے سامنے حاضر کر کے تو پھر کیا کیا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے یہ پوچھا تھا، مجھ سے بھی پوچھا تھا، آپ سے بھی پوچھا تھا، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب وہ ہماری روحیں تھی، یعنی ہماری اصل حقیقت، یہ جسم تو ایک لباس ہے نا جس کو آپ موت کے وقت اتار دیتے ہیں، یہ صرف اس جہان کا لباس ہے۔ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں یونیفارم پہنتے ہیں، وہ صرف اسکول کا لباس ہے، جب گھر آتے ہیں وہ لباس اتار دیتے ہیں، اس کا مطلب اسکول سے آگے اب لباس بدل لیا۔ آپ کا یہ لباس، یہ مٹی کا بدن، بیٹا خاموشی اختیار کر، پتر توجہ میری طرف، آپ کا یہ مٹی کا بدن آپ کا لباس ہے، جس لباس کو آپ نے موت کے وقت اتار دینا ہے، اس کے بعد اگلے جہان میں کوئی اور لباس ملے گا، وہ نور کا لباس ہوگا، بشریت کا لباس اتر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہماری روحیں تھی، روح سے خطاب کیا، یہ اصل انسان ہے، روح سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب وہ روح جب اس نے رب کی آواز سنی، یعنی سب سے پہلے جو کام انسان نے کہ انسان کی آواز کتنے واسے خمسہ ہے نا، جن میں سماعت بھی ہے، سننے والا کام ہے، بصارت بھی ہے، دیکھنے والا کام ہے، جس میں حصے لامسہ بھی ہے، چھونے والا کام ہے،
جس میں اسے ذائقہ بھی ہے، چکھنے والا کام ہے، یہ حواس خمسہ ہے۔ اور آج میاں ندیم صاحب نے یہ 5ویں محفل سجائی ہے، یہ محفل خمسہ ہے، اور نسبت کس سے ہے؟ پنجتن پاک سے ہے، وہ 5 نور جو تخلیق آدم سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی حس، سب سے پہلا سینس جو انسان کے اندر پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ وہ سینس، وہ حس، اس سے سما ہے۔ وہ کیا بولیے؟ اس سے سما۔ عبدالرزاق صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ وہ اس سے تشریف لے، وہ اس سے سما ہے۔ کیا جی؟ اس سے سما، یعنی جب اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے ہمیں بلایا، اس سے پہلے انسان نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ یار توجہ نہیں دے رہا۔ اللہ نے جب ہمیں مخاطب کیا، ہمیں ایڈریس کیا، when اللہ سبحانہ وتعالی addressed us، اس سے پہلے ہم نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ جب سب سے پہلی آواز اپنے خالق کی سنی، ہمارے اندر اسے سما پیدا ہو گئی، سننے کی قوت پیدا ہو گئی۔ اس لیے انسان کی سب سے بڑی حس اس سے سما ہے، اور اسی لیے جب آپ سما سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین کیوں قوالی سنا کرتے تھے؟ اور بزرگوں نے یہ تک فرمایا ہے کہ بعض اوقات قوالی سے وہ منزلیں بھی طے ہو جاتی ہیں جو نفلوں سے طے نہیں ہوتی۔ یہ فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ جب انسان قوالی سنتا ہے، سما سنتا ہے، اور ذوق والے بندے ہوں نا، اگر ذوق پیدا ہو جائے، وہ کسی وقت ہوتا ہے، اگر ذوق پیدا ہو جائے تو انسان کو وہ ازل کا لمحہ یاد آ جاتا ہے جب بندے نے اپنے رب کا کلام سنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، پیر سید محمد عطا علی رضا شاہ صاحب بخاری، آستانہ ریا گردوارہ شریف۔ تو اللہ نے ہم سے خطاب کی، ہمارے اندر سما پیدا ہو گیا، اور جب جیسے کوئی آواز سنتے ہیں نا تو آپ پھر پلٹ کے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج بھی ندیم صاحب یہاں بیٹھے، پیچھے سے کوئی آواز مارے گا، فوراً لاشعوری طور پہ گھوم کے دیکھیں گے آواز کدھر سے آئی ہے۔ کیوں جی؟ انسان کی فطرت ہے۔ جب اللہ نے آواز لگائی نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بندے نے گھوم کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آواز بے کیف تھی۔ اللہ کی آواز ایسی نہیں، اس کا کلام ایسا نہیں جیسے انسانوں کا کلام ہوتا ہے، وہ اسی کے شان کے لائق ہے۔ لیکن بندے نے جب آواز رب کی سنی، گھوم کے دیکھا، اب اس کے اندر اللہ نے بصارت پیدا کی، پہلی آواز بھی رب کی سنی، پہلی صورت بھی رب کی دیکھی، پہلی صورت بھی رب کی دیکھی۔ اور آج تک انسان، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، آج تک انسان اس آواز کا متلاشی ہے اور اس صورت کو ڈھونڈتا ہے۔ احباب کی صورت ہو یا احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، آصف علی واصف قلندر، احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ انسان آج تک بڑے بڑے کی جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں اور درباروں پہ جاتے ہیں، یہ کون سی چیز آپ کو اندر سے بے چین کرتی ہے؟ چونکہ آپ کی روح نے اس رب کو دیکھا بھی ہے، اس کا کلام سنا بھی ہے۔ اور کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا تھا نا انسان کی اس بے قراری کا، نقشہ کھینچتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ تیری ہی صورت کے دیکھنے کو، یا بعض لوگ بیٹھے اس لیے ایسے گفتگو کر رہا ہوں، تیری ہی صورت کے دیکھنے کو بتوں کی تصویریں لا رہا ہوں، تیری ہی صورت کے دیکھنے کو بتوں کی تصویریں لا رہا ہوں، کہ خوبیاں سب کی جمع کر کے تیرا تصور جما رہا ہوں، کہ خوبیاں سب کی جمع کر کے تیرا تصور جما رہا ہوں۔ انسان مرشد بھی کیوں پکڑتا ہے؟ جس ذات کے، جس ہستی کے شکل میں آپ کو وہ ازل کی صورت نظر آ جائے، بس وہ آپ کے مرشد ہے۔ مرشد کیا ہے؟ مرشد بھی رب کا روپ ہے۔ آپ کا مرشد وہی ہے جس میں آپ کو رب کا روپ نظر آ جائے، جس میں آپ کو رب کا روپ، وہ ازل کی تصویر نظر آ جائے، وہ ازل کی صورت نظر آ جائے، جس ہستی میں آپ کو وہ صورت نظر آئے گی، بس وہ آپ کو مرشد۔ تو دوستان مکرم، یہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ہم سے ملاقات کی ہوئی ہے،
اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، اور بندے یاد تو کرنا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، یاد تو کرنا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، غالباً انور مسعودی، مزاحیہ شاعر ہے لیکن یہ شعر اس نے بڑا زبردست لکھا ہے، توجہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں، یہ دو شعروں کو اس نے مکس کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں، کبھی سر بہ سجدہ جو ہوا میں، کبھی سر بہ سجدہ جو ہوا کبھی سر بہ سجدہ میں جو ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ زمین سے آنے لگی صدا۔ اس کا دوسرا مصرع ویسے یہ ہے، تیرے دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، اقبال کا شعر ہے، لیکن انہوں نے یہ مصرع ملایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی سر میں سجدہ ہوا میں جو کبھی سر بہ سجدہ جو میں ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو۔ نعرہ حیدری، حق حکبیر، پیر سید شبیر حسین چچا بخاری، آستانہ ریا گنجوالا شریف۔ وہ ملاقات یاد کرنی ہے آپ نے اور میں نے۔ فَاذْكُرُونِي، بندے مجھے یاد کر۔ اللہ ساری نعمتیں دے کر تمہیں ماں کے پیٹ میں جب تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تیرے پاؤں بندھے ہوئے تھے، تیرا منہ بند تھا، اس وقت بھی تجھے رزق دے کر صرف اتنا مطالبہ کر رہے بندے، اگر میں نے اس حالت میں تجھے رزق دیا ہے، آج بھی رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ رزق کے پیچھے لگ کر مجھے مت بھولنا، مجھے یاد کر، مجھے یاد کر، مجھے یاد کر۔ ایک ہی مطالبہ ہے رب کا، فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر۔ اگر تم مجھے یاد کرے گا پھر انعام کیا ہے؟ اذکرکم، پھر میں تجھے نہیں بھولوں گا، میں تجھے نہیں بھولوں گا، پھر میں تجھے یاد کروں گا، مجھے یاد کر۔ اور اللہ نے اس کا ایک طریقہ بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ دیکھیں نا، جس طرح آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ہاتھ بند ہیں، پاؤں حرکت نہیں کر سکتے، منہ بند ہے، آنکھیں بند ہیں، یعنی انسان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے اس وقت۔ انسان اپنی جو کہتا ہے نا، میں اپنی محنت سے کھاتا ہوں، اپنی کوشش سے کھاتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں تجھے کس نے رزق دیا؟ ماں کے پیٹ میں تجھے کس نے رزق دیا؟ یہ تیری محنت نہیں ہے، تیرا وسیلہ نہیں ہے، تیری کوشش نہیں ہے۔ اب وہی کیفیت اللہ نے ہمیں ایک عبادت ایسی دی ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، اور وہ ماں کے پیٹ والا نقشہ آ جاتا ہے، لیکن اس عبادت کا ہم نے کبھی لطف نہیں لیا، اس کا کبھی ذوق نہیں لیا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر۔ یعنی جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا نا، اب آپ پر دنیا حرام ہو گئی، دنیا آپ پر حرام ہو گئی۔ آپ دنیا میں چل بھی نہیں سکتے، آپ ہاتھ بھی نہیں کھول سکتے، آپ زبان سے سوائے اللہ کے کلام کے کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ کوئی ایک جملہ بھی بولیں گے نماز ختم ہو جائے گی، حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جو کیفیت ماں کے پیٹ میں تھی، وہی کیفیت نماز میں آ گئی۔ کیوں جی؟ حرکت نہیں ہے نا، پاؤں نہیں ہلا سکتے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، زبان سے سوائے رب کی حمد کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ تو جب ہاتھ باندھ کے نا، پاؤں اپنی جگہ پہ جمے، ہاتھ بندھے، پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید محمد اطہر علی رضا شاہ صاحب بخاری، آستانہ ریا گنجوالا شریف۔ اس وقت اس بات کا لطف آتا ہے جب بندہ چل پھر نہیں سکتا نا، بندہ ہوا ہے، اور بندہ ہوا بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس وقت میں نہ کسی کو پکار سکتا ہوں سوائے تیرے، نہ میں کسی کے پاس جا سکتا ہوں، نہ ہاتھ سے کچھ لے سکتا ہوں۔ مولا تو جس طرح باندھے ہوئے پاؤں اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے ماں کے پیٹ میں جس طرح تو نے مجھے رزق دیا، اب بھی میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ اور یہ نماز اس ملاقات کا اعادہ ہے۔ وہ جو ملاقات آپ کی ہوئی نا روز ازل رب سے،
ہے جی وہ کیوں کرائے گی ملاقات؟ وہ اس لیے کرائے گی، آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی نا، فرمایا الست بربکم، تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے، میں نے، کافر نے، یہودی نے، سکھ نے، عیسائی نے، ہر ایک نے ایک بات جو جواب کیا دیا تھا؟ کسی نے انکار نہیں کیا تھا، ہر ایک نے کہا تھا قالو بلا، بولا بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ ملک عبادت خاصی اندر دائم رہن کھلوتے، پر عشق دی لہرے اندر مار نہ سکتے ہوتے، پار عشق دا کسے نچایا، ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہری انسان نادانے۔ تو انسان نے بلا کہہ دیا، لیکن ایک آزمائش اس میں پڑ گئی نا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، ایک عہد رب سے باندھ لیا، ایک کانٹریکٹ رب سے کر لیا، اور جو کانٹریکٹ کر لیں پھر اس میں آپ باندھ جاتے ہیں۔ اس عہد میں، اس عہد وفا میں، اس عہد محبت میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ عہد ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے لے لیا ہے، دستخط کرا لیے ہیں۔ پھر آگے فرمایا نا کہ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اس لیے ہر انسان، یہ ہمارے اوپر غفلت کا پردہ ہے، ورنہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے میرا رب کون ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے میرا رب کون ہے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اس ملاقات کی ہم نے یاد کرنی ہے، نماز اس کا ذریعہ ہے، نماز رب سے ملاقات کو بولی ہے ذریعہ ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو حضور کی زبان سے معراج المومنین، لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ فرمایا انسان ایک وہ ہے جو مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، جو مجھ سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جو کافر ہیں، جو مجھ سے ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے۔ وقال الذین کفروا لا یرجون لقاءنا، کافروں نے جو کہ ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا، کافروں پر یہ ایک آیت نہیں، بیشتر آیات، بے شمار آیات میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ملاقات کی آرزو نہیں رکھتا۔ تو مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ مومن اس محبوب سے ملنا چاہتا ہے جس کو روز ازل دیکھا تھا، کافر نہیں ملنا چاہتا، مومن ملنا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں نا، محبوب اللہ ہمارا محبوب ہے، اور محبوب بھی وہ جو ملاقات کے لیے، اگر آپ کو محبوب کی طرف سے ملاقات کا پیغام آئے تو دنیا کا محبوب ہو تو کون سا عاشق ہے جو اپنوں آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھے گا؟ کیوں جی؟ اگر محبوب کی ملاقات کا پیغام آ جائے، محبوب بلاوا بھیج دے، قاصد بھیج دے، تو کون سا عاشق ہے، محب ہے جو اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے گا، اس پہ ناز نہ کرے گا؟ یار رب دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، اور دنیا کے محبوبوں کو چھوڑو، وہ 5 مرتبہ ہمیں آواز دیتا ہے، اور بندے آ تو صحیح، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ آ تو صحیح، دیکھ تو ذرا ہم تجھ سے ملنے کے لیے کتنے بے قرار ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے نا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، وہ 1 گز چلتا ہے میں اس کی طرف 2 گز چلتا ہوں۔ اور سرکار اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ اللہ نے نماز کو اس ذکر کا ذریعہ بنایا، اس ملاقات کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا میرے محبوب جب تیری یاد آئے، اے اللہ جب تیری یاد آئے تو کیا کروں، بہترین صورت کیا ہے تجھے یاد کرنے کی؟ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ جب میری یاد آئے تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لیا کر۔ کیا کیا کر؟ نماز قائم کر لیا کر۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے مجھے یاد کرنے کی، اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین صورت نماز ہے، اور نماز کو فرمایا کہ یہ معراج المومنین ہے۔ کیا ہے جی بولیے؟ معراج المومنین ہے۔ توجہ ہے، معراج کا یہ مہینہ ہے، کل پرسوں رات شب معراج تھی، کل کا دن 27 رجب کا تھا۔ 1-2 باتیں اس حوالے سے بھی کروں گا لیکن توجہ رہے گی تب۔
نماز مومنوں کی معراج ہوتی کیا ہے؟ حضور کی معراج کی نسبت سے بات کرتے ہیں۔ حضور زمین پر تھے، اللہ آسمانوں پر لے گیا، عرش اعلیٰ سے آگے لے گیا، اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، ورنہ حضور کا زندگی میں بھی کوئی لمحہ معراج سے کم نہیں تھا، اور کوئی نماز کعبہ قوسین و ادنیٰ سے کم نہیں تھی۔ یہ جو خاص رات تھی نا، یہ دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ میرے محبوب کی میری نظر میں کیا شان ہے۔ تو بہرحال وہ معراج ہوئی، جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 27ویں رجب کو۔ تو معراج کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور نماز کو مومنوں کی معراج کہا گیا۔ اب یا اللہ کیسی معراج؟ ہم اوپر تھے، ہم نیچے آ گئے۔ توجہ ہے نہیں؟ توجہ جی، ہم اوپر تھے، ہم نیچے آ گئے۔ نماز میں آپ کیا کرتے؟ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کیا کرتے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور پھر رکوع میں جھک جاتے ہیں، نیچے آ گئے نا، اور رکوع سے بعد پھر مزید نیچے آ کے سجدے میں چلے گئے۔ یا اللہ یہ کیسا عروج ہے، یہ کیسی بلندی ہے، ہم بلندی پہ تھے، ہم پستی میں آ گئے، ہم نے تو ماتھا بھی تیری بارگاہ میں ٹیک دیا، یہ کون سی بلندی ہے؟ بظاہر تو ہم اوپر سے نیچے آ گئے۔ فرمایا بندے یہی تو بتانا تھا، جو ہماری بارگاہ میں جتنا جھک جاتا ہے ہم اسے اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق الحق، حق الحق، حق شبیر، حق شبیر۔ جو جتنا جھک جاتا ہے ہم اسے اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی حضور کی حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی، اللہ نے اسے بلند کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معراج جو ہے، معراج وہ عاجزی سے گزر کر معراج نصیب ہوتی ہے۔ معراج کیسے نصیب ہوتی ہے بھائی؟ عاجزی سے۔ اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں۔ معراج کی ضمن میں آپ آیت سنتے ہوں گے، سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس میں اسراء کا بیان ہے، حضور کا وہ سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے فرمایا یہ معراج ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ کیسی معراج ہے، یہ کیسی سیر ہے؟ سیر تو پہاڑوں کی ہوتی ہے، گلستانوں کی ہوتی ہے، کھیتوں کی ہوتی ہے، کھلیانوں کی ہوتی ہے، باغوں کی ہوتی ہے۔ یہ کون سی سیر ہے جو مسجد سے مسجد تک ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ کون سی سیر ہے جو مسجد سے مسجد تک ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مسجدیں ایویں نہیں بنی ہوئی، میری راہ کی سیر کرنی ہو تو پھر باغوں بہاروں گلستانوں میں نہیں ہوگی، پھر مسجد میں ہوگی۔ میرے رستے کی سیر وہ مسجد سے شروع ہوتی ہے، مسجد پہ ختم ہوتی ہے۔ میری قرب کا رستہ وہ مسجد سے شروع ہو کر مسجد پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے۔ اللہ محبوب کے معراج بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد سے مسجد تک ہے جی۔ مسیحی کہتے گئے جایا کرو، مسجدیں ہی معراج کی جگہ ہے، مسجد سے ہی معراج ہوتی ہے۔ فرمایا اور لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ عاجزی کے اندر معراج ہے۔ اب حضور کیا ہے جی؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے کیا بولیے؟ تھک کے وہ بس کر عبدالرزاق نوشاہی صاحب کو سننا ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ تو ابھی سے تھکے بیٹھے، جڑے تھک کر رات کھڑے کرو۔ توجہ، میں بات کر رہا ہوں کہ معراج اللہ، حضور اللہ کے کیا ہیں؟ محبوب۔ بولی اللہ کے، سارے بولو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ لیکن اللہ نے جب معراج کرانی تھی تو یہ نہیں کہا میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے، توجہ ہے، یہ نہیں کہا میں نے محبوب کو معراج کرائی، یہ بھی نہیں کہا میں نے رسول کو معراج کرائی، یہ بھی نہیں کہا میں نے نبی کو معراج کرائی۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے بندہ خاص کو معراج کرائی۔ عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بندگی اتنی بڑی شان ہے، یہ بندگی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اے پروردگار
نہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو اللہ نے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں شاید سمجھا پاؤں کہ اللہ کے حضور محبوب بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن کوئی ٹائٹل نہیں استعمال کیا۔ فرمائی یہ معراج کی بات ہے، عروج اسی کو ملتا ہے جو جتنا زیادہ میری بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ جب میرا محبوب ہونے کے باوجود اس محبوب نے میری بندگی کی اور ایسی بندگی کی کہ قیامت تک کوئی ویسی بندگی نہیں کر سکتا، جب حضور نے بندگی کی، جھکنے کی انتہا کر دی، پھر اللہ نے معراج کی انتہا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید محمد اطہر علی رضا شاہ صاحب بخاری، آستانہ ریا گنگوارہ شریف۔ اچھا معراج پہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بلایا کیسے؟ جبریل کو بھیجا ہیں جی۔ اب تو وقت نہیں ہے میں موضوع کو پھیلاؤں، اشاروں میں بات کروں۔ جبریل کو بھیجا، براق کو بھیجا۔ براق کیا ہے؟ ایک لائٹننگ ماؤنٹین ہے، بجلی کی سواری ہے، نور کی سواری ہے، اور لائٹ کی سپیڈ آپ کو پتہ ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، نیوٹن نے جو لائٹ کی سپیڈ آبزرو کی ہے 386,000 مائلز پر سیکنڈ، 3,86,000 میل فی سیکنڈ یہ لائٹ سفر کرتی ہے۔ 3,86,000 میل اس دنیا میں بھی نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، آپ عقل اس کو گریسپ بھی نہیں کر سکتی کہ روشنی جس رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اور اللہ نے حضور کو جو سواری دی وہ کیا ہے؟ براق۔ براق کا مطلب ہے روشنی کی سواری۔ براق کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی سواری، یعنی حضور وہ نور ہیں جو نور پر سوار ہو کر اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں، نور پر سوار ہو کر۔ یعنی اور آئنسٹائن کیا کہتا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کہ اگر مادہ میٹر ہونا میٹر وہ روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے، if the matter travels at the speed of light that becomes light، اگر مادہ روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے تو مادہ نہیں رہتا، وہ نور بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے بولیے؟ نور بن جاتا ہے، روشنی بن جاتا ہے۔ یعنی مادے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی مادی وجود کے لیے، کسی میٹیریل آبجیکٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نور کی سواری پہ سفر کر سکے۔ اللہ نے حضور کو نور کی سواری دی، مطلب یہ بتانا تھا کہ میرا محبوب تمہاری دنیا کا مادی وجود نہیں رکھتا، کہ میرے نور سے جدا ہوا ہوا ایک نور۔ یا غوث اعظم زندہ آباد، زندہ آباد۔ میرا محبوب ایک نور ہے، کیونکہ نور کی سواری پہ نور ہی سفر کر سکتا ہے، نور کی سواری پہ نور ہی سفر کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، میں آگے اس مقام کو بھی کھولنے لگوں، میں مختصر کرنے لگوں، یا توجہ کریں گے۔ نور کی سواری پہ نور ہی سفر کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے براق بھی بھیجا، جبریل بھی بھیجا۔ یہ ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی خاص مہمان ہوتا ہے نا، کوئی خاص وی آئی پی گیسٹ ہوتا ہے، اس کو آپ خالی فون کر کے نہیں بلاتے، اس کو آپ سواری بھی بھیج دیتے ہیں، ہو سکتا ہے خود بھی چلے جائیں۔ اب اللہ نے یا اپنا کوئی خاص قاصد بھیج دیتے ہیں، اب اللہ نے سواری بھی بھیجی، قاصد بھی بھیجا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کو سیر جبریل نے کرائی یا میرے محبوب کو سیر براق نے کرائی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرایا۔ یعنی جبریل بھی ہے، براق بھی ہے، پر سیر نہ جبریل نے کرائی ہے نہ براق نے کرائی ہے، سیر تو میں نے خود کرائی ہے، سیر تو میں نے خود کرائی ہے۔ ادھے سکتے ہو، سیر تو میں نے خود کرائی ہے۔ کہ اللہ اگر سیر تو نہیں کرانی تھی، اپنی طرف بلانا تھا، تو پھر خود آنے کی سیر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بات دراصل یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے 2 مسلم اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ بات دراصل یہ معراج کا اتنا سا خلاصہ ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ معراج کیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ میں تو سمجھا بعض اور لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جتنی داد ملی ہے
میں اپنا خیال بدلنے لگا ہوں. داد لوگ تو اسی سے دیا اسی کے جلوے, اسی سے مل گئے, اسی سے اس کی طرف گئے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے, اسی سے ملے, اس کی طرف گئے. یعنی معراج خود کرائی, اپنے پاس بلایا, خود لے کر گیا. توجہ, تفصیل نہیں ہے, وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے, حضور کو معراج ہوئی, اور کسی شاعر نے معراج کا خلاصہ بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ تیری معراج ہے یہ کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. تیری معراج ہے یہ کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یعنی اس بات سے کوئی اختلاف تو نہیں کرے گا نا کہ حضور کے قدموں میں پہنچ جانا ہماری معراج ہے. کیوں جی, حضور کے قدموں میں پہنچ جانا ہماری, بولیے, کوئی اختلاف تو نہیں اس بات سے. حضور کے قدم تک جو پہنچ گیا. اور صحابہ, جنگ احد کا واقعہ, ایک صحابی شہید ہوئے, زخم لگا اور آخری سانس تھے. کوئی ساتھی قریب سے گزرا, اس نے کہا جلدی جلدی مجھے کھینچ کے حضور کے قدموں میں, جلدی جلدی مجھے گھسیٹ کر حضور کے قدموں میں ڈالو. میں چاہتا ہوں جب میرا دم نکلے کملی والے کا چہرہ سامنے ہے. پائے مصطفیٰ پر میرا سر رکھا ہوا, ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی. ایسے میں آجل تو کہاں جا کے مر گئی. بس آخری جملے میرے, آخری جملے پوری توجہ رکھیے گا. معراج کیا ہے, دنیا کی معراج کیا ہے. وہ کس لیے واپس آئے, وہاں سے جا کے تو کوئی نہیں مڑتا نا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ, علامہ اقبال کے خطبات ہیں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں علامہ اقبال عبدالقدوس گنگوئی, شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بات لکھتا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے یہ فرمایا کہ حضور لا مکان تک تشریف لے گئے, مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ تک تشریف لے کے پھر واپس آ گئے. اگر میں ہوتا خدا کی قسم کبھی واپس نہ آتا, اگر میں ہوتا کبھی. اور بات بھی ایسا ہی ہے, جس کو اتنا عروج مل جائے وہ عروج چھوڑ کے آتا ہے. پھر ناز کرو نا اپنے مقدر پر, پھر ناز کرو نا اپنی قسمت پر. ہم اگر صبح سے لے کر شام تک ہر سانس کے ساتھ بھی حضور پر درود پڑھتے رہیں تو حضور کے اس احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. حضور عروج چھوڑ کے ہمارے پاس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پھر ناز کرو اپنے مقدر پر. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور حضور کیوں آئے دنیا پہ واپس, وہاں سے کوئی واپس آتا ہے بھلا؟ اس لیے واپس آئے کہ حضور اگر نہ آتے تو ہم گناہگاروں کی معراج کیسے ہوتی ہے. حضور اپنی معراج پا کر واپس لوٹے کہ میں اللہ کے گناہگار بندوں کو معراج کراؤں, ان کو رب سے ملا دوں. ہماری معراج پھر کیسے ہوتی ہے؟ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ہم حضور کے قدم تک پہنچ گئے, ہماری معراج ہوگی. کیوں جی, اس سے آگے تو کوئی منزل نہیں ہے نا. کیوں جی بولیے, اس سے آگے کوئی منزل, کسی کو تمنا ہے اس سے آگے کسی منزل کی؟ نہیں تمنا نا. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہیں یہ گلی, جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہیں یہ گلی, منہ پھیر لیں ہم تیری دیوار کی طرف. اس سے آگے کوئی تمنا نہیں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اس سے آگے کوئی تمنا نہیں. کیوں جی, یہاں سے میں بات آخری ختم کرنے لگا, توجہ پوری ہوگی تو بات سمجھ آئے گی. حضور کے قدم تک مخلوق پہنچ گئی, مخلوق کی معراج ہو گئی. میری اور آپ کی معراج یہ ہے, ہم حضور کے قدم تک پہنچ گئے. تو جو قدم تک پہنچ گیا اس کی معراج ہو گئی. تو جس کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا, آخری جملہ, جس کو حضور نے کندھوں میں بٹھا لیا, پھر وہ کتنی معراج کو پہنچ, پھر وہ کون سی منزل کو پہنچ گیا. حضور کے قدموں تک پہنچنا کائنات کی معراج ہے, اور حضور
کے کندھوں پہ بیٹھ جانا یا حسنین کی معراج ہے یا علی کی معراج ہے۔ کیونکہ سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں یا مولا بیٹھے ہیں یا حسنین بیٹھے ہیں جی۔ وہ جو پہلے جملہ کہا تھا نا، میں نور پہ نور، نور کی سواری نور ہی ہو سکتا ہے، نور کی سواری بولیے نور ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو جو نور تھا نا اللہ کا نور، اس کی سواری بھی وہ نور ہی تھے اور کوئی نہیں تھے، وہ نور ہی تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جو قدم تک پہنچ گیا وہ معراج پا گیا، تو جو کندھوں پہ بیٹھ گیا یار ان کی شان میں پھر بخل کیوں کرتے ہو؟ پھر ان کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ جو قدموں میں بیٹھ گئے ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن جو کندھوں پہ بیٹھ گئے ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلطان العارفین کی بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی 4 مصروں میں بڑی بات کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں معراج کی بات، آپ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کو چھوڑ دیا ہے جو شروع کی تھی نا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، توجہ۔ سلطان العارفین کی بات اور ختم۔ 4 مصروں میں بڑی بات کی درویش نے، کلندر نے، فقیر نے، صوفی نے۔ فرماتے ہیں ایک واری معراج نبی نو ہویا، ایک واری معراج نبی نو ہویا، ہویا حسین نو 4 واری، ہویا حسین نو کتنی واری تھی؟ 4 واری ہو۔ پہلا معراج امبڑی دی گودی، پہلا معراج امبڑی دی گودی، اور فاطمہ کی گودی میں بیٹھنا کو معراج سے کم؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ ساجدہ بطول زہرا خاتون جنت، جنت میں میری ماں بھی اور آپ کی ماں بھی، جس کی کنیزیں ہوں گی اس کا نام سیدہ فاطمہ، اس کا نام سیدہ فاطمہ۔ تو سیدہ فاطمہ کی گودی میں جو آیا وہ معراج سے کم ہے کیا؟ پہلا معراج بڑی دی گودی۔ یہ صوفی کی نظر بتا رہا ہوں، صوفی کی بات بتا رہا ہوں، ولی اللہ کی، ملا کی بات نہیں، مفتی کی بات نہیں۔ اللہ کا ولی کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ حسین ماں کی گود میں بیٹھا، اللہ کے ولی کی نظر دیکھ رہی ہے، معراج ہو رہی ہے حسین۔ پہلا معراج امبڑی دی گودی، ایک واری معراج نبی نو ہویا، ہویا حسین نو 4 واری ہو۔ پہلا معراج امبڑی دی گودی، دوجا نانے دی سواری، دوجا نانے دی سواری ہو۔ وہ حسین کا معراج تھا کہ جس سواری پہ حضور بھی فخر کر رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھی ہے، حضرت عمر نے جب دیکھا تھا نا حسین کو حضور کے کندھوں پر، تو حسین سے مخاطب ہو کر، حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا تھا حسین نعم الجمل، اور بچے تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری کتنی اچھی سواری ہے، تیری کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور نے فرمایا عمر صرف اتنی بات نہیں ہے، حضور نے کرکشن کی، اصلاح کی، فرمایا عمر تیری نظر نے ایک پہلو دیکھا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے، وَنِعْمَ الرَّاقِبُ، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنا پیارا ہے۔ اگر سواری اس بات میں فخر کر رہی ہے، سوار اس بات میں فخر کرتا ہے اسے میرے جیسی سواری ملی ہے، تو میں سواری بھی اس بات میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے حسین جیسا سوار ملا ہے۔ میرا سوار بھی تو کوئی معمولی نہیں ہو سکتا نا، وہ حسین ہی ہو سکتا، تو معمولی نہیں ہو سکتا۔ پہلا معراج امبڑی دی گودی، دوجا نانے دی سواری، تیسرا معراج ہیٹھ خنجر دے، تیسرا معراج یاد کرو اہل بیت کے مصائب۔ آج سجدوں پر انگلیاں اٹھانا آسان کام ہے، سادات کی عظمتوں کو ان پر تہمتیں لگانا آسان کام ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک دفعہ بھی غیر جانبدارانہ ذہن سے سیدوں کی قربانیاں پڑھ لو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے۔ دنیا میں جو بہاریں ہیں وہ شبیر کے دم سے ہیں۔ اگر شبیر
کرب و بلا سے نہ گزرتے، نہ آج اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ محفلیں ہوتی، نہ سما ہوتا، نہ نعت ہوتی، نہ درود ہوتا، کچھ بھی نہ بچتا۔ خدا کی قسم تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان علیہ شاہ ولد۔ پہلا معراج امڑی دی گودی، دوجا نانے دی سواری ہو، تیسرا معراج ہیٹھ خنجر دے جتے شاہ نماز گزاری ہو، چوتھا معراج نیزے دی لوک چوتھا معراج نیزے دی لوک تے جتھے ویکھیا خلقت ساری ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔